انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کے سلسلہ میں ہے۔ آپ کے غالباً اسی مسجد میں 50 سال یعنی نصف صدی کے قریب دین متین کی خدمت کو سر انجام دینے والی شخصیت، صوفی باصفا عاشق رسول حضرت علامہ مولانا امیر الدین نقشبندی صاحب علیہ الرحمہ، آپ کی روح کو ایصال کرنے کے لیے آپ کے جملہ عقیدت مندوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے بھی ہم اس محفل میں شریک ہیں اللہ ہم سب کو قدم قدم کر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت محسن اہل سنت درویش اہل سنت درگاہ سخی کے شاہین، ہمارے بہت ہی معزز محترم مکرم محتشم پیر محمد گلشن الہی قادری صاحب آپ کا، کہ شہاب بھائی کے ذریعے سے آپ کا مجھے حکم نامہ موصول ہوا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں اور حضرت بھی کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہے۔ میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر آپ نے اپنے امام محترم کے لیے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ امام محترم کی جو خدمات ہوتی ہیں ان کو نہیں سراہا جاتا، لیکن اچھے لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ان کی خدمات کو بھی سراہتے ہیں اور ان کے لیے ایسی نیک محافل کا بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہوئی خدمت اور آپ کی ان کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا آپ پڑھیے، یعنی اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی تھی، پہلی وحی وہ یہی لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی وحی ہے اس میں پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے۔ علماء تفسیر نے یہاں سے نقطہ اٹھایا ہے کہ اسے اندازہ فرمانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ پڑھنے پڑھانے والا عمل کتنا اچھا عمل ہے کہ حضور کو جو پہلی وحی عطا کی جا رہی ہے اس میں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستان گرامی، اسی واسطے فرمایا کہ، اور میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، پہلے پھر حدیث سناتا ہوں، یہ جتنی پڑھنے پڑھانے کے بارے میں فضائل وارد ہیں تمام علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ سارے فضائل علم دین کے بارے میں ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ ہاں علماء فرماتے ہیں ہر وہ دنیاوی علم جو دین کے علم کے لیے فائدے مند ہو، اس کے تحت ہو، تو فرمایا بالکل اس کا سیکھنا بھی ثواب ہے، اور اگر اس کے تحت نہ ہو اور اس میں معاون ثابت نہ ہو تو پھر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے کوئی بندہ ریاضی اس لیے سیکھتا ہے کہ میں میتھمیٹک کا بہت بڑا انسان بن جاؤں گا اور میں بڑے الجبرے کے سوالات حل کروں گا، تو یہ مغز ماری کے سوا تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں لوگ تجھے پروفیسر کہہ دیں گے، استاد کہہ دیں گے، پر جب تو ریٹائرمنٹ ہوگا تجھے پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ اور اگر تم نے ریاضی اس لیے سیکھی کہ میں قوم کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، آواز کمزوروں والی ہے آپ سبھی حضرات کی، دھیان فرمائیں گے،
جو موبائلوں سے لگے ہوئے ذرا موبائل جیب میں ڈالیے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے تاکہ میں آپ کو بات سمجھاؤں. اور اکثر میں کہتا رہتا ہوں یہ بڑی خاص بات ہے. ریاضی اگر اس لیے سیکھی کہ میں ٹائم دیکھنا یہ سیکھوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز کا ٹائم کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سحری کا وقت، افطاری کا وقت، تو یہ ریاضی سیکھنا بھی عبادت بن جائے گا، گنتی سیکھنا بھی عبادت بن جائے گا. اور اگر اس لیے سیکھی کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مال وراثت کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو یہ سیکھنا بھی عبادت بن جائے گا کیونکہ آپ کی نیت میں یہ علم دین کے تابع ہو گیا. لیکن اگر کوئی دنیاوی اس کا منشا ہے تو پھر بالکل اس کے سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جتنے بھی فضائل وارد ہیں وہ سارے کے سارے علم دین کے بارے میں ہے. یہ میری بات لکھ لیں اور دل کی تختی پر لکھ لیں. دوسری بات، جب بندہ علم دین حاصل کر لیتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کو کتنا بڑا اعزاز ملتا ہے. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں نا کہ میری قوم کتنا بات سمجھ رہی ہے. اور اس بات کو سمجھو. فرمایا نوم العالم عبادت، فرمایا جو علم دین حاصل کر کے عالم بنتا ہے جب وہ سوتا ہے تو اللہ سونے پر بھی عبادت گزار کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جب عالم سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اور سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فتح وردیہ شریف میں لکھا ہے حدیث شریف کو، ویسے تو کثیر ائمہ حدیث نے اس کو لکھا حدیث کو. فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو ایک عالم ہوتا ہے، عالم ربانی سید العقائد، فرمایا وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. عالم عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ عبادت گزار سے افضل کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ عبادت گزار تو ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، تسبیحاں پھیرتا ہے، بیچارہ مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا. تو عالم بسا اوقات 5 نمازیں پڑھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، بس باقی لمبے چوڑے نوافل، تسبیحاں، یہ چلے، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ افضل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا دیا، آپ کو سن کے لطف آئے گا. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عالم اس لیے افضل ہے کہ جو عبادت گزار ہے نا وہ جتنی بھی محنت کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے کہ میں بچ جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے کرتا ہے، یہ ان کو بچانا چاہتا ہے. فرمایا جو اپنے لیے محنت کرے اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، جو حضور کی امت کے لیے محنت کرے اس کا رتبہ بھی اللہ زیادہ فرما دیتا ہے. سمجھ آئیے میری بات کی؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ علم حاصل کرنے والا اس لیے افضل ہوتا ہے. دیکھو جو کسی کی خیر مانگتا ہے، کسی کی بھلائی سوچتا ہے، کسی کی بھلائی کے لیے محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ بھی زیادہ اونچا عطا فرما دیتا ہے. آواز سمجھے حضرات؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا، سید العقائد جتنے بھی ہیں، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، ان کو پہچاننے کی کوشش فرمائیں. یہاں تک حدیث شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا موت العالمی موت العالم. فرمایا جب کوئی عالم فوت ہوتا ہے، علم والا شخص جب فوت ہوتا ہے تو فرمایا سمجھو کہ عالم یعنی زمانہ فوت ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے. شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ حافظ خالد حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ دنیا سے گیا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک مولوی تھا جو چلا گیا؟ نہیں، اس جیسا کوئی اقبال پڑھنے والا بندہ لے کے آؤ. سمجھ آ رہی؟ وہ باب بند ہو گیا. اس جیسا کوئی حدیث پڑھنے والا بندہ لے کے آؤ. وہ دروازہ بند ہو گیا. اس جیسا کوئی اعلیٰ حضرت پڑھنے والا لے کے آؤ. وہ دروازہ بند ہو گیا. اس جیسا کوئی قرآن پڑھنے والا لے کے آؤ. وہ دروازہ بند ہو گیا. اس جیسا فتح وردیہ کا خطبہ پڑھنے والا لے کے آؤ. وہ دروازہ بند ہو گیا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایک مولوی تھا چلا گیا؟ نہیں 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 نہیں، وہ ایک حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، باعمل بھی تھے، اقبال پڑھنے والے تھے، وہ صرفی بھی تھے، نحوی بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، ایک مفکر بھی تھے، مجاہدوں کی فوج تیار کرنے والے بھی تھے. کتنے پہلو ان کی زندگی کے ہیں، یکدم سارے دروازے بند ہو گئے. کیوں؟ فرمایا جو عالم کی موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے. اب آپ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ جو عالم ہوتا ہے، میرا مولوی نہ سمجھا کریں، آواز بہت کمزوروں والی ہے.
مجھے مقام و مرتبہ تو بتانا ہے نا بھائی. اور میرے عزیز دوستوں یہ علماء کا بڑا مقام و رتبہ ہے. لیکن میں یہاں اگر جان کی امان پاؤں تو علماء کی خدمت میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں. جان کی امان پاؤں تو وہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنا مقام و مرتبہ سمجھے. سمجھ آئی نا؟ زمانے کی ہوائیں جدھر جا رہی ہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آواز کمزوروں والی ہے, بہت کمزوروں والی ہے, بول سکتے ہیں آپ. سمجھ آئی؟ اپنا کوئی مرکز بھی ہے اور ہمارا مرکز تو اعلیٰ حضرت کا مرکز ہے. سمجھ آئی؟ وہاں پر رک جائیں. ہوا جتنی مرضی تیز چلے, ہم ہوا کو کیا جانتے ہیں, ساڈے سائیں کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات, ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سمجھے. اگر مصلی ان کے پاس ہے تو مصلی والی ڈیوٹی پوری کرے. یہ نہیں نا کہ ہر روز ہی ایک نماز کی چھٹی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میری قدر نہیں کرتے. بھائی آپ مصلی والی ڈیوٹی پوری کریں بھائی, یہ بات سمجھنے والی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر خطیب صاحب ہیں تو اپنی خطابت کو اس انداز سے لے کے چلے قوم تمہارا انتظار کرے. یہ جو جمعے والے دن گھنٹہ تقریر کرنی ہے, گھنٹہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, آپ آدھا گھنٹہ کریں, لیکن بندوں کو پچھلے 8 دن انتظار ہو کہ آئندہ یہ سبق ہوگا. ایسا کوئی درس قرآن شروع کر لے یا درس حدیث شروع کر لے جمعے کے اندر اور قوم کو بتائیں کہ اگلے جمعے میں یہ موضوع بیان کروں گا. میں دیکھتا ہوں عوام کیسے نہیں آتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں ہم بتاتے بھی تو نہیں نا. دیکھیں آپ جب کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں, میں حضرات علماء کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, تو جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ پہلے چل کے ان کے وہ جتنے برتن اس کا ڈھکن ہٹا کے نہیں دیکھتے بیچ میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ چل کے بیٹھے ادھر بیٹھے, وہ سامنے تمہارے کارڈ رکھ دیتے ہیں, اس کے اوپر سب لکھا ہوا ہمارے پاس یہ ہے. تو وہ پہلے بتاتے ہیں بعد میں لاتے ہیں. تو آپ بھی 8 دن پہلے بتا کے دیکھیں تو صحیح نا کہ ہمارے مرکز علم میں یہ ہے. آواز کمزوروں والی ہے. یہ تو نہیں بولے کہ چلو آپ تو بول رہے ہیں نا, آپ تو آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں, نہیں توجہ فرما رہے. پہلے بھی نہیں بول رہے تھے اور اب بھی نہیں بول رہے ہو. خدا کے بندو انصاف تو کرو نا. بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ. یہ بڑی تربیتی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. تو گرامی قدر حضرات, یہ حضرات علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے, علماء کو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اور پاکستان میں کسی حد تک علماء پوری کرتے ہیں. بعض لوگ ان کی تنخواہ تک کا بھی خیال نہیں رکھتے, اللہ ان کو بھی شعور عطا فرمایا. لیکن پھر بھی علماء کو چاہیے لوگوں کی جیب پر نظر نہ رکھیں. اگر رکھنی ہے تو مصطفیٰ کی گنبد خضرا پہ نظر رکھیں, سب کچھ وہاں سے مل جائے گا. لیکن کوشش کریں مصلی سے بھی بے وفائی نہ ہو, منبر سے بھی بے وفائی نہ ہو, اور مسلک سے بھی بے وفائی نہ ہو. کوشش کریں ہم اتنی ڈیوٹی کریں کہ جواب دے سکے کہ جی ہاں میں نے کی ہے, بس یہ جواب دے سکے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. آپ کی قوم جو آپ کے سامنے بیٹھتی ہے نا, اب آپ کو دلائل کے ساتھ مطمئن کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج سے 1.5 ہفتہ پہلے سعودی عرب میں کیا ہوا ہے, تو آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. کتاب الفتن کا مطالعہ کریں. میرے آقا کریم نے یہاں تک فرمایا جب تک کفر ان کے گھروں میں نہیں آ جائے گا قیامت نہیں آئے گی. یہ کتاب الفتن پڑھ کے بتانا چاہیے علماء کو, موٹیویٹ کرنا چاہیے. سمجھ آئی؟ ورنہ دلائل پتہ کیا ملے. پہلے دلیلیں ہوتی تھی اذان سے پہلے صلاۃ نہ پڑھو, بعد میں بھی درود و سلام نہ پڑھو, جمعے والے دن نہ پڑھو, سعودی عرب میں نہیں ہوتا. تو میں نے کہا تھا سعودی عرب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اور اب جو گانا ناچ ہوا ہے, کیا اب بھی کوئی یہ بدماش جرأت کرے گا جو ہمیں یہ کہے کہ سعودی عرب میں ہوتا ہے تو یہاں بھی ہوتا؟ کہتے نہیں یہ غلط ہے. میں نے کہا یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط تھا. زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے زندہ بندہ, زندہ بندہ. خدا کا خوف کرو, جاگو تھوڑا تھا. اور یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگی ہے. مجھے نہیں اس بات سے غرض کیوں لگی, کیسے لگی, وہ اپنی صفائیاں خود دیں. جن پہ لگی ہے جو اعتراض ہے وہ پورے کرو. لیکن میں تبلیغی جماعت والوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ پہلے تم بھی لوگوں کو کہتے تھے نہیں نہیں آپ ایسا نہ کیا کریں, سعودی عرب میں نہیں ہوتا. میں نے کہا اب تو آپ کو بھی پکی مل گئی. نہیں توجہ کرو, میرا خیال عقیدہ تو مر جانا چاہیے. تو میں نے کہا اب تو قیدہ تمہارا مر جانا چاہیے. پہلے تو سنیوں کو بڑا بلیک میل کرتے تھے. اور میں ایک اور بات کہنے لگا, جب وہ مسجد نبی یا مسجد الحرام کا امام آتا تھا نا, جس کو امام کعبہ کہتے ہیں, ویسے یہ لفظ غلط ہے, کعبے کا کوئی امام نہیں ہے. کعبے کا امام ایک ہی ہے اور وہ تیرے اور میرے نبی کی ذاتی اقدس ہے. کوئی امام نہیں ہے, سارے وہاں پہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں.
वही कौम। समझ आ रही है? इस बात को समझो। वो हुजूर किबला पीर साहब जब लाहौर में आते थे ना, और जब कराची में आते थे, और जनाब जब इस्लामाबाद में, तो यहाँ से आओ जरा इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़े, देखा ये सुन्नी नहीं पढ़ते हैं, हमें पढ़ना चाहिए। वो इमाम कुरान ही पढ़ते हैं। मैं क्या अब भी पढ़ेगा? तो बड़ी बसें बुक करा के जाता था, आगे आराम है। सुन्नी बन के तो बोलो, समझ आ रही? मैंने कहा आगे आराम। और वो मौलवी चुप है। खुदा की कसम मैं ललकार रहा हूं उस दिन से। और काले मुंह वाला जो रोजा रसूल में खड़े होकर रोकता था, यहाँ दुरूद ना पढ़ो या हुजूर से ना मांगो। और मैंने कहा किस बिल में घुस गए हो भेड़िए, बाहर निकल, अब बता जो हुआ है ये जायज था। वो मौलवी तौसीफ रहमान कहाँ है? सुन्नी माओ के गैरतमंद बच्चे बोल सकते हैं हाथ उठा के, बता। मैंने कहा निकला बाहर। पहले तो बड़ा ललकारते थे, उलमा यार सुन्नत ये कर रहे हैं, अब तुम्हारे वालिद मोहतरम बताएंगे। निकला बाहर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मैं यहाँ जुमला देना चाहता हूँ अगर समझ आ जाए। मैंने कहा काश कि तुम्हारे अंदर गैरत होती जैसे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के पास गैरत थी, तो फिर तुम बोलते। और तुम तो आले सऊद के तलवे चाटने वाले हो, और तुम तो उनके पीछे भागने वाले हो। हम किसी हुक्मरान के पीछे भागने वाले नहीं, हम तो मोहम्मद मुस्तफा से इश्क करने वाले लोग हैं। जब एक लगा रहा हो तो दूसरा बर्दाश्त फरमाया करें। इत्तेहाद वैसे तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन नारे में इत्तेहाद तो होना चाहिए ना। ताजदारी खत्म नबूवत, समझ आ रही मेरी बात की? इस तरह ये गैरत अपने अंदर पैदा करें। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं अपना फरीजा अदा कर रहा हूँ। हमें नहीं पता मेरी सांसें कितनी हैं, लेकिन हम अपना फरीजा पूरा कर रहे हैं। फिर नहीं कहना हमें किसी ने बताया नहीं था, हम बता रहे हैं। ये जमीन बड़ी तेजी से बदल रही है। उलमा को चाहिए अपनी जिम्मेदारी समझे, मिंबर पे बैठकर इस कौम को बताएं आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में क्या कहा हुआ है। समझ आ रही? किताबुल फितन पढ़ेंगे तो सारे मामलात खुल के सामने आ जाएंगे। और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है, फरमाया हर रोज एक नया फितना होगा, सिर्फ दुनिया में फितना और आजमाइश बाकी रह जाएगी। सिर्फ फितना और आजमाइश बाकी रह जाएगी। उसमें कामयाब कौन होगा? फरमाया जो अल्लाह की रहमत पे नजर रखेगा वो कामयाब हो जाएगा। हम सबको चाहिए हम इस बदलते हुए वक्त के तेवर को समझने की कोशिश करें और अपनी कौम को बताएं यहाँ क्या हो रहा है। जो उनके साथ होना था वो तो हो गया ना। मैंने कहा आप भी बस से भर के जाना, जब इमाम काबा है ना अब भी जाना। तौबा, अब तो अब्बू भी नहीं जाएगा मेरा। बस आप समझ आइए, अब क्या क्या ये लोग गलत हैं। मैंने कहा तुम्हारी आंखें अब खुली, चूंकि तुम्हारे मुंह में थप्पड़ अब लगा है ना, तुम्हारे अब थप्पड़ लगा, तुम्हें अब पता चला। हमें तो उस दिन ही समझ आ गया था ये हलाल के नहीं, हलाल के होते ना तो जन्नतुल बकी के ऊपर कभी बलडोजर न चलाते। क्या कोई सुन्नी गैरतमंद बोल सकता है इस बात को? इस बात को समझने की कोशिश करो। आप क्या समझते हैं? वाह भाई वाह, ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेगी अब। और ये उलमा को अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा आलमी दुनिया में क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पर मैं ये भी कह दूं, ये पाकिस्तान के उलमा है जो गैरत से बोल लेते हैं। 80,000 बंदा इकट्ठा हुआ, नाचने गाने वाले सामने हैं, वहां कोरोना नहीं था। और काबे को अब्दुर्रहमान सुदैस साहब स्प्रे कर रहे थे, ओहो कोरोना चिमट गया है। मैंने कहा किधर है भाई कारी साहब, ओए उठो। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, बोल सकते हैं आप। उलमा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप तो देख रहे हैं जैसे मुसाफिर खाने में बैठे हो। खुदा का खौफ करें थोड़ा सा, बोले सारे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अल्लाह के बंदो समझने की कोशिश करो। और उसको बोला निकला बाहर, बता अब कोरोना नहीं था, किधर गया सोशल डिस्टेंस? अगर कंजर नाचे वहां कोरोना नहीं आ सकता। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं,
और सखी के शहर में कहता हूं तुम रोजा रसूल के साए में खड़े हो जाओ या खाना काबा के शहर में खड़े हो जाओ, कितनी मर्जी दुनिया इकट्ठी हो जाए बीमारी नहीं आ सकती। तो बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? ये मसला समझने की कोशिश करो। तो कहाँ गया वो डिस्टेंस, कहाँ गया? कोरोना भाग गया। मैंने कहा बड़ी बात है, कंजरों से डरता है। ऐसा बोले कहीं को फौत ना हो जाए, हमें डर भी लगता है ना यार। ऐसा बोले, ऐसा कोई को सुन ना ले कहीं। और मेरे भाइयों खुदा करिए अपनी आंखें खोलो, ये दुनिया बदली ना। अब तो पता चल गया ना कोरोना का ड्रामा क्या था। अभी तुम्हें और पता चलेगा, अभी कुछ नहीं। ये सुनियो तुम्हारी चुप हमें मार देती है। मौलवी सिवा होने वाला हो जाता, हम चुप करके देखते रहते। ये चुप तुम्हें लेके बैठ गई है। खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियां समझो, अपने आप को भी समझो कि हम क्या हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस वास्ते लाजिम और जरूरी है हम दीन को समझे। और मेरे आका ने क्या फरमाया, हिलियत और लौलिया पढ़ के देखिए, तवज्जो करना, मैं एक रिवायत सुना रहा हूँ। अल्लाह ताला अजाब को भेजता है दुनिया पर। मौजूद सब आपके तवज्जो चाहेगा, जितने हजरात उलमा दाएं बाएं बैठे, अजाब को भेजा, जाओ दुनिया में चल के अजाब जा और तबाही मचा के आओ। अजाब आता है बगैर तबाही के वापस चला जाता है। समझ आई? बगैर तबाही के वापस चला जाता है। अच्छा, जब वो वापस जाता है तो अल्लाह हर चीज का इल्म है उसे, लेकिन अल्लाह फिर फरमाता है ये बता तुझे जिस काम के लिए भेजा था तूने वो तो किया ही नहीं, तबाही तो मचाई नहीं, तो वैसे आ गया है। तो वो पता क्या जवाब देता है, गौर से सुनिएगा इस बात को। वो कहता है बारी ताला ये भी तो तेरा ही हुक्म है ना कि जब तक मसाजिद में मेरा जिक्र होता रहे अजाब ना आए। मैं गया तो था और मस्जिदों में बैठकर तेरे जिक्र वाले बैठे थे, मैं उसे देख के वापस आ गया। समझ आ रही है आपको? ग्रामी कदर हज़रात, इस वास्ते मस्जिदें आबाद करने से आने वाला अजाब भी टल जाता है। यहाँ तो मस्जिदों को ताले लगाए गए थे, यहाँ तो बंद किया गया था। आपको याद है ना रमजान शरीफ 3 साल से हम कैसे गुजार रहे हैं? याद है ना सारी कहानी? अपने ज़ौक़ की चिराग को बुझने नहीं देना, बल्कि अब तो उनकी हालतें देखकर तुम्हारा ये लावा फटना चाहिए। समझ आ रही है? और इस साल जब रमजान आए 3 साल की कसर पूरी करनी है। 3 साल की कसर आपने पूरी करनी है। खुदा के बंदो, अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश करो। जितने बैठे हो अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ ले जाओ और काम को मोटिवेट करो। मेरे आका ने फरमाया जब कोई बंदा वुजू करता है, तवज्जो है, जब कोई बंदा वुजू करता है, फरमाया जहां जहां वुजू का पानी लगता है वहां वहां के गुनाह झड़ जाते हैं। मैं नहीं आपको कहूंगा कि आप बोले, मैं नहीं कहूंगा आपको। मैंने कहा मुझे कोई साहिब दानिश और अक्लमंद बंदा ये फलसफा समझा दे कि अगर वुजू करने से गुनाह झड़ जाते हैं तो क्या कोरोना नहीं झड़ सकता? कोई बंदा मुझे ये फलसफा समझा दे। खुदा के बंदो, कहां बैठे हुए? इस वास्ते अपनी जिम्मेदारियां समझो और अपने आप को दीन के करीब लेके आओ। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम समझेंगे? ये बता रहा था इक़रा, ये पहली वही है और इसके अंदर पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक है। और मैं यहाँ पर ये बात भी धीरे से कर दूँ ताकि फ़ायदा हो जाए। हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं, मेहनत और स्ट्रगल और ख़र्चा करते हैं, और जब दीनी तालीम की बात आए तो हम उसमें सरसरी तौर पर बस नाम के मुसलमान होने का सबूत देते हैं। आप भी अपने बच्चे जितने पढ़ते हैं आप गौर फरमा लें कि दुनियावी तालीम के लिए कितना खर्चा, कितना टाइम, कितनी मेहनत, कितनी कोशिश है, और दीनी तालीम के लिए कितनी है। आपको उसी वक्त जवाब प्लस फीसद समझ आ जाएंगे, इधर कितने फीसद है, इधर कितने फीसद। लेकिन फ़र्क क्या है, मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ। आपके इलाके का कोई और बंदा भी फौत हो जाता तो शायद इतने सादात, इतने उलमा, इतने मशाइख, इतने नाखान और इतने मोहब्बत वाले लोग न आते। लेकिन आपका मुसल्ले पर खड़ा होने वाला एक दुर्वेश आशिक रसूल वो दुनिया से चला गया है। देख लो हर बंदा आया बैठा है और अभी भी चौक दर चौक लोग आ रहे हैं। अंदर देखो तो भरा हुआ, सेहन देखो तो भरा हुआ। क्यों भाई? ये हर दुनियादार बंदे के ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक है कि अगर दुनियादार होता तो शायद इतने हाफिज, इतने आलिम, इतने कारी, इतने मशाइख, इतने नाखान, इतने प्यारे प्यारे नमाजी ना आते।
یہ آئے ہیں تو ایک دین کی برکت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دین کی برکت ہے. اس واسطے آپ کا تعلق دنیا داروں سے ہوگا بھی نا، وہ آ بھی جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کو شاید جنازہ بھی نہیں آتا ہوگا. فرمائیے آپ حضرات، شاید وہ بیچارے جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، لیکن صدقے جاؤں ان علماء پر، ان ناتھانوں پر، ان قاریوں پر، قاضیوں پر، سب کو سب کچھ آتا ہے. یہیں سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے. بات کہیں دور نہ چلی جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی عطا کی گئی. اور میں یہاں پر یہ علماء تفسیر کی ایک بات آپ کو کہہ دوں، آپ کو لطف آئے گا. یہ تربیتی باتیں کرنا میری ذمہ داری تھی جو میں نے کی ہے. اگلی بات بھی تربیتی ہوگی، دھیان رکھیے گا. جو پہلی وحی آئی وہ یہ الفاظ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اگر پہلی وحی یہ ہے تو پھر قرآن کی ابتدا الحمدوں سے کیوں ہوتی ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے. اگر پہلی وحی یہ ہے تو ابتدا الحمدوں سے کیوں ہے؟ تو اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا. الاتقان پڑھیے، امام جلال الدین سیوطی نے سوال کا جواب دیا ہے اور باقی علماء نے بھی اس کا جواب دیا. علماء تفسیر کو پڑھیں، ادھر دیکھیں. قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب قراءت. ترتیب نزول کے اعتبار سے اقرا یہ پہلی وحی ہے اور ترتیب قراءت کے اعتبار سے الحمدللہ یہ پہلے سورج شروع ہوتی ہے. اور ہاں یہاں یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے میں کتابی شکل نہیں تھی تو یہ صورتیں کس نے بنائی؟ میں نے کہا ان صورتوں کو دیکھ کر تیری صورت بگڑنی نہیں چاہیے. جوانوں والی، ان صورتوں کو دیکھ کر تیری صورت نہیں بگڑنی چاہیے. اصل وجہ یہ ہے، آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں جتنی بھی ہیں، اور جب قرآن جس لکھا پڑھ کے دیکھ لیں، علماء تفسیر کو پڑھ کے دیکھ لیں. زیادہ دور نہیں جا سکتے، تفسیر نہیں بھی مفتی احمد یار نہیں بھی پہلا پارا وہاں پر پڑھ لیں. آپ نے فرمایا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی نبی پاک اسے لے کر امت کو بتاتے صحابہ کرام، اور پھر جتنے کاتبان وحی ہوتے ان کو بلاتے اور فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو. تو بھائی تیری صورت نہ بگڑے، تجھے علم نہیں ہے. یہ ساری صورتیں بنائی ہی صورت محمد نے. یہ ساری صورتیں بنائی ہی صورتیں. تو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو صورت بگڑنی نہیں چاہیے. بس اوقات یہ ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے اور یہ تو قرآن تو بعد میں صحابہ کرام نے لکھا ہے. تو میں نے کہا کیا پھر کیا پہاڑ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ میں اپنی قوم کو تکڑا کر رہا. قرآن بعد میں کیا کروں بھائی؟ نبی پاک کے دور میں تو نہیں تھا. تو میں نے کہا تجھے پتا ہے نبی کا دور ہے کون سا؟ میں حضرات علماء کی توجہ، اگر یہ علماء بولے تو آپ نے بولنا، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں. آقا کریم نے فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے. اور اس کو کیا کہا؟ قرنی. قرنی میں ایک لفظ قاف ہے، دوسرا رے ہے، تیسرا نون ہے اور چوتھا یا ہے. مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا، فرماتے ہیں محدثین، اولیاء، عرفاء، صلحاء، فصحاء، بلغاء سب نے یہ نقطہ لکھا ہے. فرمایا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی وہ زمانہ بھی نبی کا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا قرنی کہا. صدیق کا آخری لفظ وہ قاف ہے، عمر کا آخری لفظ وہ رے ہے، عثمان کا آخری لفظ وہ نون ہے، علی کا آخری لفظ یہ ہے قاف رے نون یہ قرنی. بول سکتے ہیں سبحان اللہ فرانسی والے بول سکتے ہیں بیٹا. تو یہ قرنی میں کا یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ بھی ہے. بیٹا کسی بھول میں نہ رہنا، کبھی علماء کو پڑھ تو صحیح نہ. سمجھ آئیے میرے عزیز دوست، انہوں نے جو کیا وہ حضور کا زمانہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ، کیوں چپ ہوتے ہیں یا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو یہ بات سن کے تکڑا ہونا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں یہ زمانہ کسی اور کا زمانہ
نہیں یہ حضور کا ہے. لیکن میں یہاں ایک اور بات بھی کہنے لگا ہوں. آپ تو ابھی بڑے پیچھے والی بات پہ نہیں بول رہے تو میں تو اگلی بات بھی کہنے لگا ہوں. میں نے کہا کوئی ہم سے بات کر لے, بتائے اب زمانہ کس کا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. بتائے کس کا زمانہ ہے. مرد کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ زمانہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا, وہ زمانہ آج بھی مصطفیٰ کا ہے. یہ زمانہ کس کا؟ حضور کا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یہ تو قیامت کی صبح تک زمانہ مصطفیٰ کا رہے گا. اور صرف زمانہ نہیں بھائی, کسی بھول میں نہ رہنا. قبر میں جاؤ گے تب بھی حضور کا. ہائے ہائے, پیر نصیر الدین نے یہاں بڑی خاص بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں سر عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں, سر عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں, تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا. جب اللہ قبر میں جاتا ہے آقا وہاں بھی تو تیرا ہی نام چل رہا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیز دوست؟ یہ زمانہ کل بھی مصطفیٰ کا تھا, زمانہ آج بھی. لیکن وہ چار یاروں کے زمانے کو تو خاص کر نیم میں لپیٹ لیا نا, زمانہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. میں نے کہا سب سے آخری خلیفہ کون تھے؟ کہا علی اور مرتضیٰ. تو میں نے کہا اگر پہلوں نے کوئی غلطی کی تھی تو حضرت علی کو چاہیے تھا نا ساری غلطیاں درست کر دیتے. یار کمال والی بات ہے. حیدرآباد تمہارے شہر کا نام تو حیدر کی وجہ سے ہے. آپ کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے نا, میں تو حیدر کے در کی خیرات دے رہا ہوں جو ہے فقرات کی. تو پھر حضرت علی اور مرتضیٰ نے کچھ کہا نہیں, تو میں نے کہا پھر ہم تو علی کی مخالفت نہیں کر سکتے. اگر علی کو یہ سودا وارے تھا تو ہمیں بھی وارے ہے. آپ کی بات سمجھا. اور حضرات علماء بیٹھے, میں یہاں ایک لطیف بات کہہ دوں. قرآن مجید کی جتنی آیات جمع ہوئی ہیں, میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, آپ پڑھ کے دیکھیں تفاسیر کو. میں حضرت پیر صاحب اور علماء کی توجہ چاہوں. جب بھی کاتبان وحی انہوں نے جمع کیا نا قرآن کتابی شکل میں, اور پتہ کیوں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب اس وقت کیوں کیا تھا. ایک جنگ میں 700 حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور کہا اگر یوں ہی شہید ہوتے رہے تو یہ آگے سینوں میں اتنی جلدی منتقل تو نہیں ہوگا, تو یہ کہیں سلسلہ موقوف نہ ہو جائے. تو کہا کتابی شکل میں اس کو تیار کر دیں تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے تحفہ بن جائے. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. صحابہ کرام جب بھی کوئی آیت طیبہ لکھتے تھے, یہ بہت زیادہ ہو جائے گا جی, وہ ہم نے آگے بھی جانا ہے. میں یقین کریں آپ جانا ہے نا, تو میں نے آپ سے پہلے جانا ہے انشاءاللہ. یہ ٹائم ہوا کیا پہلے مجھے یہ بتائیں. 10 بج کے بس میں 11 بجے تو بعد سورج چھوڑ دوں گا, چونکہ 11ویں کو بڑی محبت سے کھاتا ہوں. میرے گھر میں بھی آج تک 11ویں ہوتی ہے الحمدللہ. اور جب سے پیر گلشن الہی قادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے مجھے خاک نشین بنایا ہے سخی کا, اس سے تو پھر زیادہ عشق ہو گیا ہے. سیدھی سی بات ہے. یہ تاریخ اڑتی ہے نا, پہلے 1 بدل تھا 2 لگ گئے. ہم بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جس کا لگتا جائے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب قرآن رشید کو جمع کیا تھا, یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, صحابہ کی عدالت اور دیانت کو دیکھو. کیسے جمع کیا تھا؟ ادھر دیکھیں میری طرف بھائی, دائیں بائیں نہ دیکھیں بیٹے, یہ باتیں آپ کو نہیں ملے گی, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا دھیان فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو کمیٹی تیار کی نا, اس کمیٹی کو آیت لکھنی ہے, وہ بندے گواہی دیں. بات کہہ رہا ہوں, 2 بندے ہر آیت کی گواہی دیں تب لکھنی ہے, ورنہ نہیں لکھنی. جتنی آیات طیبات جمع کی گئی, ہر آیت کے بارے میں 2 گواہ ہیں, اور قرآن میں ایک آیت ہے جس کا ایک ہی گواہ ہے. نہیں, اس میں
لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اس کا ایک گواہ ہے۔ تو کہا زمر صاحب بتاؤ نا، باقی ساری 6666 آیتیں، 2 گواہ اور اس کا ایک کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہیں بتاتا ہوں اس گواہ کا نام، اس گواہ کا نام ہے حضرت خزیمہ۔ لیکن اب باری میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے بات، حضرت خزیمہ پتہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے، راستے کے اندر آپ نے ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کر لیا، طے ہو گئے پیسے، تو آپ نے فرمایا کہ تو یہیں رک، تو میں پیسے لے کے آیا۔ آپ پیسے لے کے پیچھے سے بندہ آیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا گھوڑا بھیج دیا، کس کو؟ ایسے ایسے حلیہ بیان کی۔ اس نے کہا یار یہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، تو کہا زیادہ پیسے لے لے مجھے دے دے، وہ مکر گیا۔ اوپر سے حضور آ گئے، توجہ فرمائی، سارے حیدرآباد والے آج کو جھاگو۔ تو آپ نے فرمایا بھی کیا مسئلہ؟ اس نے کہا میں نے بیچا ہی نہیں۔ فرمایا بیچا ہی نہیں؟ مجھے بیچا ہے۔ میں نے بیچا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں پیسے کیوں لے کے آیا؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پہلے تو سمجھانا تھا نا، لیکن اس کو نا ابھی وہ کئی ہوتے ہیں نا کہ جن کی ڈبری چھوٹی اور نٹ بڑا ہوتا ہے نا، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو، یہ کیسے سمجھ آئے؟ اور حضور نے فرمایا میں نے خریدا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا چلاک تھا نا، اوور کانفیڈنس ہے، تو کہتا ہے گواہ لے کے آؤ۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے۔ اب پہنچے نا، جو چوک بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی پہنچ جائے، اور اللہ کرے سارے مدینے پہنچ جائے۔ یاد کرنا، حضرت خزیمہ آ گئے، یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یار میں نے اسے گھوڑا خریدا ہے، اس کو لگتا ہے زیادہ ریٹ لگ گیا ہے، اور اب یہ اسے بیچتا ہے اور کہتا ہے میں نے سودا کیا ہی نہیں، اور اب مجھے کہتا ہے گواہ بھی لے کے آؤ۔ اب میں آہستہ بولنے لگا ہوں، حضور کی عزت میں یوں پہرا دیا جاتا ہے، مسئلے اور فتوے پوچھ کے نہیں، بالکل انے واہ۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا، کہ مجھے دکھ ہوا ہے، میں نے خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا نے خریدا ہے۔ جب آپ نے گواہی دی اور بڑی گرجدار آواز میں، قبل اس کے کہ وہ پوچھتا تو تھا ہی نہیں فلاں، اس کو بات سمجھ آ گئی، اب بھائی یہ تو ایک دیوانہ ہے، اگر ایک اور آ گیا نا تو یا کام خراب ہو جائے گا۔ نہ سکا، گھوڑا نبی پاک نے لے لیا، پیسے دے دیے۔ یہ وہ حضرت خزیمہ ہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اب دیکھو حضور کا اختیار ہے، اب دیکھو اب لگ جاتا ہے نا پتہ سنی کس مزاج کا ہے۔ فرمایا ساری کائنات میں جب گواہی ہوگی، 2 بندے گواہی دیں گے تو میرے دین میں قبول ہوگی، میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے گا، یہ 2 بندوں کے برابر ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ کوئی نہیں آئی؟ یہ حضرت خزیمہ جن کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، یہ جب آیت لقد جاءکم اس کی باری آئی تو حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ آیت ہے، انہوں نے فوراً لکھ لی، تو لوگوں نے کہا بھی دوسری گواہی، تو صحابہ کرام کہنے لگے یہ 2 کے برابر ہے، حضور نے کہا۔ اب کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ ان کا عشق کا معیار بھی دیکھیں اور قرآن مجید اکٹھا کرنے کا معیار بھی دیکھیں۔ گرامی قدر حضرات، احباب آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں تاکہ لطف بڑھ جائے تھوڑا سا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تھی تو اس کی ابتدا ڈائریکٹ آیت سے نہیں ہوئی تھی، باپ علماء نے دیا ہے، فرمایا پہلے 6 ماہ تک جو ابتدا ہوئی تھی وہ اچھے خوابوں سے ہوئی تھی، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ وہ بیان کرتی ہیں حضور جو بھی خواب دیکھتے تھے، جملہ سنیے گا، حضور کی شان بیان ہو تو ایسے بیان کیا جائے، فرمایا جو بھی خواب دیکھتے تھے اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے تحت علماء نے لکھا سورج سے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سورج جب نکلتا ہے کبھی بادل آ سکتا ہے، سورج یہ چھپ سکتا ہے، فرمایا حضور جو خواب دیکھتے تھے کبھی اس کے سامنے بادل بھی نہیں آ سکتا، حضور کا خواب ایسے روشن ہوتا تھا۔ 6 مہینے تک یہ اچھے خواب آتے رہے۔
رہے اور ہر خواب سچا ہوتا رہا۔ اور یہاں آخری بات بتا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ اگلی جگہ جانا مجھے بتانا بھی، یہی موضوع یہاں سے آگے چلائیں گے۔ اگر آپ اگلا سننا چاہیں تو وہاں آ جائیں، ہاں لگے گا نا پتا ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے، اسی آیت کو وہاں شروع کریں گے۔ صدقے جاواں تھوڑی چوک سبحان اللہ تو ہے۔ آ جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل پاک نے آنا تھا نا اقرا والی وحی لے کر، تو فرمایا اس سے پہلے چند دن فرمایا جب بھی میں چلتا تو مجھے دائیں بائیں سے آوازیں آتی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اب یہ بات بھی بڑی سننے والی، فرمایا آواز میں سنتا تھا پر میں اس کو جواب نہیں دیتا تھا۔ کاش کہ کوئی صاحب دل میری اس بات کو سمجھ جائے کہ میں اس پر کیا کہوں گا۔ یہ علماء تفسیر نے لکھا، فرمایا حضور جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ جب لو اس سے لگ گئی اب کسی اور کو جواب نہیں دوں گا۔ یہ طریقت کا اور محبت کا اعلیٰ اصول ہے کہ جب رب سے لو لگ جائے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی اجازت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد پھر اقرا والی وحی تشریف لائی۔ حضرات میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ امیر الدین نقشبندی صاحب علیہ الرحمہ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ امیر اچھا امام الدین ماشاءاللہ، آج اچھا آج چہروں بھی ہے، 36 دن ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں حضور قبلہ پیر صاحب کا شکر گزار ہوں جن کے حکم پر میں یہاں آیا۔ ابھی میرا خیال ہے نعت خوانی ہوگی یا بیان ہوگا یا سلام ہوگا، بس وہ خلیفہ صاحب کی دار خیال فرمائیں۔ آپ میں کوئی بندہ اٹھ کے میرے پیچھے نہیں بھاگے گا، جب ختم ہو جائے آپ وہاں آ جائیں، انشاءاللہ اتنی دیر تک میں وضو وغیرہ کر لیتا ہوں اور پھر وہاں آپ کو اسی آیت کی تفسیر آگے سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ تشریف رکھیں گے، بہت شکریہ آپ سے۔ بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ کو عزت۔